ان دونوں کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ، وہ ذکر جو محبت کے ساتھ، اور محبت ہوتی ہے دل میں، تو معلوم ہوا کہ سب کچھ دلی تو ہے. دماغ کا ذکر زبان کا، چہرے کا، آنکھوں کا، یہ بعد آتا ہے. انگلیاں، جسم، جان، تن، من، یہ باتیں بعد ہوتی ہیں. جب بھی کبھی بات چھڑتی ہے تو دل ہی کی چھڑتی ہے. اب جہاں طمانیت قلب، طمانیت روح، جلائے روح، طمانیت قلب، نورانیت روح اور تطہیر قلب کی بات آئے، اضطراب کی کیفیت میں سکون کا سبب تلاش کرنا پڑے، دکھ و آلام، رنج و غم سے نجات کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت محسوس ہو، تو اس کا علاج بھی بتایا گیا. تو ان تمام عوارضات، تمام مشکلات، تمام تکلیفات کا علاج اللہ نے ذکر میں رکھا، کہ جو آدمی ذکر کرتا رہے گا اس کا دل غم سے نجات پائے گا. اب یہ دل کیا ہے؟ بات جو ہے وہ یہ ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ تو دل ہی ہے. خزانے سارے دل میں، محبوب کی یادوں کا مرکز دل، محبت کا نشامن دل، اور تصدیق کی کرن دل، علم کا مرکز دل، ملاقات اور وصل کے تقاضے دل، اور وصل کے بعد جو شادمانی ہے وہ دل. ہر طرف دل ہی دل ہے. تو یہ دل ہے کیا؟ یہ دل کتنے ہیں؟ پہلو ایک ہے، بندہ ایک ہے، جسم ایک ہے، تو دل بھی تو ایک ہی ہوگا. اور واقعی ایسا ہی ہے. لیکن یہ دل، اس کے بارے میں یہ بات بھی تو آئی ہے کہ یہ دل جو بائیں طرف اللہ نے آدمی کے وجود کے ساتھ ایک حصہ بنا کے لٹکا دیا ہے، اس کے اندر تو خون ہی ہوتا ہے. جلوے کہاں جاتے ہیں؟ اس کے اندر خون کے سوا تو کچھ نہیں. یہ کبھی بند ہوتا ہے، کبھی کھلتا ہے. بند ہو جائے تو جو اندر ہوتا ہے باہر پھینکتا ہے، کھلے تو جو باہر ہے اس کو اندر لے آتا ہے. یہ بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، اور اسی کے ساتھ زندگی کی رمق چمک دمک ہے. تو وہ نورانیت والا دل کہاں ہے؟ وہ محبتیں جہاں ہوتی ہیں وہ دل کہاں ہے؟ جو دل ہجر میں جلتا ہے وہ کہاں ہے؟ جو وصل میں نور لپیٹتا ہے وہ کہاں ہے؟ ہے بھی تو ہے کہاں؟ اور اگر نہیں تو پھر یہی ایک دل ہے. اور یہی اگر ایک دل ہے تو اس کے اندر تو خون کے سوا کچھ بھی نہیں. نور کی جگہ کہاں ہوگی؟ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد یہ یاد رکھو کہ یہ قلب، دو حالتیں اس میں. ایک سنوبری شکل کا دل جو مرکز ہے زندگی کا، یہ خون کے ذریعے زندگی بڑھتا ہے. یہ وہ دل نہیں کہ جو دل راز الہی کا حامل ہو. یہ وہ دل نہیں کہ آنکھیں بند کر کے یار کو دل میں تلاش کرو. آنکھیں بند کر کے اندر دیکھو تو خون ہی نظر آئے گا، اور جس ذات کو اندر لانا چاہتے ہو وہاں خون، گوشت، ہڈی، جسم، جان، کپڑے، لباس کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں، وہ تو صرف نور کی کرن اور جلوہ ہے. اس کے لیے اس دل کے اندر جگہ نہیں.
وہ کوئی جگہ اور ہوگی، اللہ وہ جگہ اور ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا کاملین نے، عارفین نے، واصلین نے کہ دل دو کیفیتیں ہیں دل کی۔ ایک وہ دل ہے جو خون کا مرکز اور زندگی تقسیم کرتا ہے، اور ایک وہ دل ہے جس کو ایک نوری، روحانی، یزدانی لطیفہ کہتے ہیں۔ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس دل کے ساتھ ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ اس لطیفے کا نام دل ہے تو اس کا تو کہیں ذکر نہیں، اس کا تو ذکر نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو آپ کا دل خداوند ذوالجلال کی قدرت اور علم کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور یاد رکھو یہ دل، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ درست ہو جائے تو جسم سارا درست ہوتا ہے، یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم برباد ہوتا ہے۔ تو اس دل کا تو ذکر ہی نہیں ہے جس دل میں آ کے نور کا راز پکڑتا ہے، جو مرکز توجہ خداوندی ہے، جو مرکز محبت مصطفیٰ ہے، جو مرکز خیر ہے۔ یہ تو وہ ہے، شر اور خیر اس دل کے اندر نہیں ہے، وہ جو لطیفہ روحانیہ ہے اس کے اندر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسی دل کے ساتھ ایک لطیفے کو لگا دیا گیا ہے، نظر نہیں آتا مگر ہے، نظر نہیں آتا مگر ہے۔ یہ غم، یہ دکھ، یہ صدمے، یہ احساس، یہ فکر، ذکر اور ذکر کا نتیجہ اس لطیفے کے اندر جاتا ہے، اس دل کے اندر نہیں جاتا۔ اس کو اس لیے دل کہتے ہیں کہ وہ اس دل کے ساتھ ہے، وہ لطیفہ یزدانی ہے، وہ لطیفہ روحانی ہے، وہ لطیفہ صوفیانہ طرز میں اور حقیقت کے اعتبار سے اس دل کے ساتھ اس کا رابطہ اتنا قوی ہے کہ اس سے اس کو جدا نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کو بھی دل کہہ دیا گیا ہے۔ وہ ہے کہاں؟ اسی کے ساتھ۔ یہ جو خیال اٹھتے ہیں اسی میں، اور شیطان وسوسے ڈالے تو اسی میں ڈالتا ہے، اور رحمانی جلوے اتریں تو اسی میں اترتے ہیں، اس دوسرے کو نہیں چھیڑتے۔ اس کو اگر کوئی چھیڑے تو ڈاکٹر نہیں چھیڑتا ہے، وہ بھی لٹا کے بے ہوش کر کے، اس کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ وہ جس کو شیطان اثر انداز ہوتا ہے وہ لطیفہ ہے، اس لطیفے پر حاوی ہو جائے تو گناہ، بدکاریاں، ان کا تصور، برے خیال، برے حال، یہ اس پر وارد ہوتے ہیں۔ اور جب شیطانی اثرات ذکر کی قوت سے ختم ہو جائیں تو رحمانی واردات شروع ہوتے ہیں، تو وہ قلب، وہ لطیفہ بیدار ہونے کے بعد انسان کے سارے جسم اور دل کو اپنے رب کی طرف پھیر لیتا ہے۔ تو گویا اصل وہ ہے، باقی سارا جسم اس کے تابع ہے۔ اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہی کیفیت سارے جسم پر طاری ہوتی ہے۔ اب آگے کے مقامات جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی بہت سی باتیں کہنے کے بعد جو نتیجے میں بات ارشاد فرمائی ہے، میں وہی اس کا آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ میں اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ بیان پہلے بھی تفصیلاً آپ کے ہاں پیش کر دیا گیا ہے اور یہ سنایا جا چکا ہے، اس پہ کئی بار گفتگو ہو چکی ہے۔ آج میں نتیجے کے طور پر چونکہ میں تفصیلی مطالعہ نہیں کر سکا، کتاب کھولی تو یہی شعر سامنے آیا، تو میں نے سمجھا کہ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی خواہش بھی یہی ہے کہ میں اسی کو بیان کروں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا۔ دل کی ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد ایک جگہ وہ ارشاد فرماتے، یہ پہلے سماعت فرما لیں پھر میں شعر پڑھوں، اور اس کی تشریح تو ہو ہی گئی ہے، صرف ترجمہ ہی کرنا ہے کہ ہر شے کے لیے حد موجود ہے، ہر شے کی ایک حد موجود ہے۔ نظر ہے تو اس کی حد ہے، جسم ہے تو اس کی حد ہے،
کوئی بھی ایسی چیز نہیں مخلوق میں جس کا ایک وقت مقرر نہیں، جس کی حد مقرر نہیں، جس کے عدد مقرر نہیں. لیکن دل جب شیشہ بن جائے تو ان ساری حدوں سے باہر نکل جاتا ہے. بشری تقاضا یہ ہے کہ آسمان سے اوپر نظر نہیں جائے، بلکہ آسمان تک بھی نہیں پہنچتی. جب تک آسمان کی چمک نیچے نہ آئے آپ کو نہیں پتا کہ آسمان اس وقت کس جگہ ہے. آپ کو ستارہ نظر آئے گا، آسمان نظر نہیں آئے گا. آپ کو چاند نظر آئے گا، آسمان نظر نہیں آئے گا. بجلی چمکتی نظر آئے گی جو آسمان سے بہت نیچے ہوتی ہے، لیکن آسمان نظر نہیں آئے گا. اس کی حد مقرر ہو گئی. لیکن جناب رومی فرماتے کہ جب دل شیشہ ہو جائے، مکمل شیشہ، پھر اس کی حد نہیں ہوتی. یہ فرش کے ایک ایک ذرے کو دیکھتا ہے، عرش کے ایک ایک کنگرے کو دیکھتا ہے. اس سے نہ فرش جدا دور ہے نہ عرش دور ہے. اسی لیے عام لوگ جو فنافر رسول ہوتے ہیں، وہ نبوت کے جلوے جب ان کے وجود پر حاوی ہو جاتے ہیں تو ان کے دل شیشے بننے کے بعد وہ بے اعتبار مخلوق حد اس کی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن خالق کے سامنے جتنا بھی اس کی حدیں ٹوٹیں پھر بھی اس کی ایک حد مقرر ہے. لیکن تخلیقی اعتبار سے اسے لامحدود کر دیا گیا ہے کہ اس کی نظر دور جاتی ہے، دور جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ جب دل کھل جائے اور دل پاک ہو جائے تو پھر نظر اور دل یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. دل اور نظر یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، مگر یہ نظر نہیں جو آپ کے چہرے کے ساتھ دو آنکھیں لگائی گئی ہیں، یہ نہیں، وہ اور آنکھ ہے. اس کا تعلق بھی اس دل کے ساتھ ہے جس کو لطیفہ کہتے ہیں. وہ آنکھیں بھی اس کے ساتھ ہے. جب وہ دل شیشہ ہو جائے تو اس کے ساتھ وہی آنکھیں کھلتی ہیں. جب وہ آنکھیں کھل جائیں تو حدیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آج خالص صوفیانہ گفتگو ہو رہی ہے. عقل اینجا ساکتو عقل اینجا ساکت آید یا مدل عقل اینجا ساکت آید یا مدل زاں کے دل با اوست یا خود اوست دل زاں کے دل با اوست یا خود اوست دل. عقل حیران ہے اور اس حیرت کی وجہ سے عقل ٹھوکر بھی کھا جاتی ہے اور ٹھوکر دے بھی جاتی ہے. عقل ٹھوکر بھی کھاتی ہے، ٹھوکر بھی دے جاتی ہے. لیکن یہاں عقل خاموش ہے، عقل خاموش ہے. اور صوفیانہ لغت میں، صوفیانہ طرز خیال میں ساکت بمعنی حیرت. عقل کو یہاں مقام ہے، عقل کو یہاں حیرت اس کو کہتے ہیں کہ وہ نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے. وہ ایک جگہ رک کر اس خیال میں ڈوب جاتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. اس کے لیے سوچ سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے بات. اس کو حیرت کہتے ہیں. اور حیرت کی دو قسمیں، حیرت یا محمودہ ہوگی یا غیر محمودہ ہوگی. یا وہ حیرت کہ جو پاک ہے یا وہ حیرت جو ناپاک ہے. یہ دو حیرتیں ہیں. اور یہاں ساکت صوفیانہ طرز کے مطابق اس حیرت محمودہ کا نام ہے کہ جو اللہ کی طرف، اللہ کے محبوب کی طرف توجہ کرتے 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 ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جائے کہ عقدہ کشائی نہیں ہو رہی، پردہ نہیں اٹھ رہا اور وہ وہیں محو حیرت ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تو دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو حیرت محمودہ یہ ہے، اور دوسری حیرت نامحمودہ جو گناہ ہے وہ کون سی ہے
کہ آدمی گناہ کا تصور کرتے کرتے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، اس کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے